سبيل الدموع سبيل مريح تنهد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ دین اسلام کا یا ریلیجن کا آپ کا کوئی سا بھی معاملہ ہو تو آپ اسے ٹیکنیکلی ایکسپلین کریں۔ تو ٹیکنیکلی ایکسپلین کرنے کی وجہ سے ہماری مینٹیلٹی اور سائیکالوجی اس چیز کو ذرا جلدی ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح واقعہ معراج اور سفر معراج، جہاں پر قرآن و حدیث کے دلائل اس پر بھرے پڑے ہیں، اس پر ٹیکنیکلی اگر دلیلیں دے دی جائیں تو انسانی مائنڈ اس کو ذرا جلدی ایکسیپٹ کر لیا کرتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ البرٹ آئنسٹائن کے جو فارنرز کنٹری کا ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، اس نے بھی ناظرین سفر معراج کے حوالے سے جو دلائل قائم کیے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سننے کے لائق ہے۔ اس نے سفر معراج کو پورا اسٹڈی کیا، حالانکہ نان مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، اور پورا ڈیپلی اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے ایک تھیوری پیش کی، دا اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، کہ اب زمین وقت کا ٹھہر جانا اور بہت کم سمے کے اندر، کم وقت کے اندر لانگ ٹریول کر دینا، اس حوالے سے البرٹ آئنسٹائن نے جو تھیوری پیش کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس تھیوری کو آپ سنیں تاکہ ہمارا جو ایک عقیدہ سفر معراج کے حوالے سے ہے نا، وہ آپ کا بہت زیادہ مضبوط ترین عقیدہ بن جائے۔ سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ نے جو سولر سسٹم کریٹ کیا ہے اور اس کو تخلیق کرنے کے بعد اس کا جو نظام، اس کا جو ڈسٹینس، اس کا جو فاصلہ ہے، وہ آپ ذرا سماعت فرمائیے گا۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ جیسے انسان زمین سے چاند تک پہنچ گیا، چاند 2.25 لاکھ میل کے مسافت پر واقع ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب انسان چاند پہ جاتا ہے تو کوئی عام جہاز نہیں ہے بلکہ راکٹ وغیرہ کے ذریعے پہنچتا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ چاند تک تو پہنچ گئے، ستاروں تک کیوں نہیں پہنچا؟ تو جواب آیا کہ بھئی ستارے ہمارے زمین سے، ارتھ سے، اسپیس کے اندر اتنا دور ہے، اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ ستاروں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک ایسا راکٹ تیار کرنا پڑے گا کہ جو 1000 سال تک چلتا رہے۔ اور ناظرین، یہ تمام کی تمام چیزیں، تمام کہکشائیں، تمام ستارے، تمام سیارے اور تمام چاند، سورج، جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں نا، یہ سب پہلے آسمان سے پہلے ہیں، اور پہلے آسمان سے لے کے دوسرے آسمان، یا دوسرے آسمان سے لے کے تیسرے آسمان، یہاں تک کہ 7ویں آسمان۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اتنا فاصلہ ہے، یعنی ایک آسمان سے لے کے دوسرے آسمان تک کا اتنا فاصلہ ہے کہ ایک گھوڑا اگر تیز رفتاری کے عالم میں ٹریول کرے، سفر کرے، تو 500 سال کے بعد وہ دوسرے آسمان تک پہنچے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رات کے قلیل حصے میں، قرآن نے کہا نا کہ رات کے قلیل حصے میں اتنا طویل سفر ہمارے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ البرٹ آئنسٹائن نے جو تھیوری پیش کی، دا اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے حوالے سے، اس نے کہا کہ مادے کے لیے تو پاسبل نہیں ہے کہ وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر لے، کیونکہ جب اتنی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرنا ہے تو اس کے لیے جب اس نے ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ روشنی یعنی لائٹ سسٹم ایک واحد چیز ہے جو سب سے تیز رفتاری کے ساتھ ٹریول کر سکتی ہے، سفر کر سکتی ہے۔ اب یہ جو روشنی ہے اور اس کا جو ٹریول ہے اور اس کی جو اسپیڈ ہے، وہ ماہرین کہتے ہیں کہ 30 کروڑ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے لائٹ یعنی روشنی سفر کرتی ہے۔ اور جب مادے کو یعنی کسی بھی فزیکل سسٹم کو اگر ہم روشنی کی رفتار سے سفر کروائیں گے نا، تو پھر وہ مادہ نہیں رہے گا، وہ انرجی یعنی کہ توانائی میں کنورٹ ہو جائے گا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ البرٹ آئنسٹائن ظاہر ہے
مسلمان نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی جو ہے نا ان کے حوالے سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ نور ہیں. اور اس نے ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں، اس نے کہا کہ دیکھیں اگر کسی بھی مادے کو انرجی میں کنورٹ کر دیا جائے تو وہ روشنی کی رفتار سے سفر کرنا اس کے لیے ممکن ثابت ہو سکتا. تو اس نے اپنے تھیں اور اس نے جو تھیوری پیش کی ہے اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی معاذ اللہ استغفر اللہ انرجی میں یا لائٹنگ سسٹم میں کنورٹ ہوئے تو اس لیے یہ پاسبل ہوا. جبکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام تر معجزات میں جو سفر معراج کا جو معجزہ ہے نا ناظرین، یہ سب سے یونیک قسم کا معجزہ کہلاتا ہے. یعنی جس کو عقل ماننے سے عاجز کہ رات کے قلیل حصے میں اتنا طویل سفر کیسے کر لیا. البرٹ آئنسٹائن نے اپنی تھیوری میں پیش کیا کہ اگر اس کو اتنا لمبا سفر کرنا ہے کسی بھی چیز کو، اگر وہ مادہ ہے تو وہ پھر انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا. اور مسلمانوں کے نظریات کے مطابق مسلمانوں کے نبی کی جو اصل ہے وہ نور ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ نور کے لیے، اب نور سے کیا مراد ہے ظاہر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو نور کے لیے یہ پاسبل ہے کہ وہ رات کے قلیل حصے میں اتنا طویل سفر بھی کر سکتا. ناظرین اس میں اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی جس جانور کے اوپر سوار تھے وہ براق اس کا نام تھا نا، اور براق برق سے نکلا ہے. اور برق کہتے ہیں روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والی ایک چیز یا جانور یا جو بھی کچھ، اللہ رسول بہتر جانتا. تو البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ براق نامی جانور کی جو نظر پڑتی تھی نا، اگلی جو نظر پڑتی تھی تو وہاں پر اس کا اگلا قدم پڑتا تھا. اس نے بھرپور طریقے سے اس چیز کو ثابت کیا کہ ہاں جب مادہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے تو وقت بھی رک جاتا ہے اور ایسا فیل ہوتا ہے کہ کائنات کا وقت رک چکا ہے. اور ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کائنات سے باہر نکلے تھے اور آپ جب ساتوں آسمان پار کر کے اور پھر لامکاں تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب آپ نے دیدار کیا تھا تو کائنات رک گئی تھی. کسی نے کہا کہ کائنات کا وقت کیسے رک سکتا ہے، مطلب کائنات کا جو ٹائم پیریڈ ہے اور جو اس کا جو موومنٹ کرنا، اس کا جو موو کرنا ہے وہ کیسے رک سکتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح کہ اگر گھڑی کے اندر سے سیل نکال دیا جائے تو ڈیفینیٹلی گھڑی رک جائے. تو ہمارے نبی تو کائنات کی بھی جان ہے نا، اور پوری کی پوری کائنات کی جو جان ہے وہ ہمارے نبی. تو جب کائنات کے اندر سے ہمارے نبی تشریف لے کر کے چلے گئے تو چونکہ کائنات کی جان الگ ہو گئی نا، اس لیے کہا کہ کائنات کا جو وقت ہے وہ رک گیا، اسٹاپ ہو گیا، انف ہو گیا اور وہ وہاں پر اختتام پذیر. اب وہ وقت آگے نہیں چل پا رہا. آئنسٹائن نے مزید اس میں بھی اور بھی دلائل دیے ہیں کہ ہاں مادے کو اگر انرجی میں کنورٹ کر دیا جائے. بہرحال جو بھی ہے آئنسٹائن کی تھیوری بیان کرنے کا مقصد اس کی اسپیشلٹی کو بیان نہیں کرنا بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کرنا. یہ ٹیکنیکلی دلیل کے حوالے سے میں نے آئنسٹائن کا ذکر اس لیے بھی کیا تاکہ جن لوگوں کے دماغوں میں وسوسے آتے ہیں نا وہ وسوسے ختم ہو جائیں کہ ہاں یہ پاسبل ہے، کہ ہاں یہ سب ہو سکتا. باقی یہ ہے اس نے تو ٹیکنیکلی اور سائنٹیفکلی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے نا. باقی ہم مسلمان لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص ترین معجزہ ہے کہ جس کو عقل ماننے سے عاجز آ جائے. معجزہ عجز سے نکلا ہے نا، اور عجز یعنی معجزہ کہتے، معجزہ اور کرامت کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کو عقل ماننے سے عاجز آ جائے. کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وقت تھم گیا. اور میں نے یہاں تک کہ پڑھا کہ اس البرٹ آئنسٹائن کے پاس جو ہے وہ سوائے سفر معراج سے استدلال کرنے کے
اور کوئی ذریعہ اور کوئی ریسورسز نہیں تھا تو اس کو جو ہے نا وہ سفر معراج ثابت کرنے کے حوالے سے نوبل پرائز نہیں دیا گیا. لیکن بعد میں ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اس نے پتہ نہیں کوئی عام سی تھیوری پیش کی. یہ صرف حسد کی بنا پر تھا, جیلیسی کی بنا پر تھا, اور یہ جو ہے نا سمجھے کہ مسلمانوں کو ڈی گریڈ کرنے کی بنا پر تھا کہ اس کو نوبل پرائز نہیں دیا گیا. دلائل بہت ہیں ناظرین, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے لیکچرز کے اندر بھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے. بہرحال اگر آپ کو البرٹ آئنسٹائن کی جو یہ تھیوری میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کی ہے تو اگر آپ کو یہ پسند آ جائے تو فرسٹ آف آل لائک کریں, شیئر کریں, اور نئے آنے والے ناظرین سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر انہوں نے میرے یوٹیوب چینل حسان امتیاز ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ثواب کی نیت سے فوراً سبسکرائب کر لیں. اور میرے تمام کے تمام لیکچرز میرے فیس بک کے پیج کے اندر بھی اویلیبل ہو جائیں گے, نام یہاں پر لکھا ہوا ہے, اور اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں اویلیبل ہو جائے گا.